رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ اب تیسرا عنوان ہے سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے طے کیے تھے شروع میں، وہ ہے سورہ بقرہ میں کتنے مسائل ہیں، کیا کیا مسائل ہیں۔ اگر ان کو بھی سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ سورہ بقرہ کو جو تقریباً 2.5 پارہ ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ سیقول کے پارہ سے شروع ہو رہا ہے، 22واں رکوع سے مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ اب وہاں شروع میں اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر 5 چیزوں کو بیان فرمایا تھا۔ ایک ہے عقائد، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق۔ ان 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما کر، اجمالی طور پر ذکر فرما کر ایک آیت کے اندر، پھر آگے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہی عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے تفصیل کے ساتھ 19 رکوع ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ تقریباً 1.25 پارہ تک چلا گیا، یہی سلسلہ 1.25 پارہ تک چلا گیا، اور ان میں اللہ تعالیٰ 40 مسئلوں کو بیان فرمایا ہے۔ کتنے؟ 40 مسائل کو بیان فرمایا۔ اب 40 مسئلے اب یہاں بتانا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم ڈسکرپشن میں ان 40 مسائل کو لکھ کر رکھے ہیں آیت نمبر کے ساتھ۔ آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ اس کو ضرور پڑھے، اس کو پڑھ کے آیت نمبر پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب ان 40 مسائل کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ ان 40 مسائل کو اگر سمیٹیں گے تو اس صورت میں وہ 40 مسئلے کل مل کر 4 مسئلے ہو جائیں گے۔ جیسے بعض مسائل سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، سیاست یعنی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قصاص کا ذکر فرمایا۔ قصاص کا معنی اگر کوئی بندہ ناحق کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، قمار بازی حرام ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ذکر فرمایا ان سب کا تعلق سیاست سے ہے، حکومت سے ہے۔ اب شراب کا مسئلہ ہے، اب شراب کو روکنا، شراب پر پابندی لگانا، یہ حکومت کی جانب سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ رک جائے، ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک اطمینان کی آواز نکلے گی، اطمینان کی ایک سانس نکلے گی، کیونکہ شراب ہی سے پورے خبائث نکلتے ہیں۔ اس لیے شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام 10 افراد پر لعنت بھیجی ہے۔ شراب بیچنے والے پر، شراب کے لین دین کرنے والے پر، لینے والے پر، پینے والے پر، معاملہ کرنے والے پر، ایسے 10 افراد پر اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت بھیجے تھے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ نمبر 2 بعض عبادات سے تعلق اللہ تعالیٰ یہاں کچھ مسائل بیان فرمایا، جیسے روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ان کو بھی استعمال فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ان مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا، شرائط کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایسے جو ہے عبادات کا بھی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرمایا ہے، مسائل کو بھی ذکر فرمایا۔ روزے میں کیا کیا مسائل ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ 7 انداز سے سمجھایا، روزے کے مسائل۔ اسی طرح حج کے مسئلے بھی اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، تقریباً 2 رکوع تک حج کے مسائل تھے۔ اسی طرح نماز کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ آیت نقل فرمایا ہے۔ تو ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ عبادات کے بھی کئی عنوانات یہاں ذکر فرمایا، مسئلے بیان فرمایا۔ یہ 2 ہوئے۔ نمبر 3 بعض معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، خاندانی امور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر یتیموں کا حق کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، یتیموں کے مال کے سلسلے میں ہم کیا کریں، یتیموں کے مال کو ہم ہڑپ نہ کریں، ان کے مال کو اس انداز سے خرچ نہ کر دے، اس ڈر سے خرچ نہ کر دے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد ان کا حق ہو جائے گا، فوراً ہم خرچ کر دے۔
کیونکہ بعض یتیم کسی کی کفالت میں ہوں گے، کسی کے حوالے رہیں گے، اب وہ لوگ بڑے ہونے پر ان کو دینا ہے، ان کو جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کے مال ان کو حوالہ کرنا ہے. تو یہ بعض لوگ جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے، بڑے ہونے سے پہلے فوراً اس کو خرچ کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روکا ہے، ان کا مال ان کو دے دو، یتیموں کے مال میں ذرا بھی کیا نہ کرو، ہاتھ نہ بڑھاؤ. آگے اللہ بھی کہا ہے جو یتیموں کے مال کھائے گا گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ جمع کر رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. اور اسی طرح معاشرت کے سلسلے میں نکاح کا تعلق بیان فرمایا ہے کہ نکاح کس سے کرنا ہے، مذہب بدل کر نکاح کر سکتے ہیں، یعنی اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. اسی طرح رضاعت کا مسئلہ، یعنی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ 10 مسئلوں کو ذکر فرمایا ہے. 10 مسئلوں کو ایک ہی آیت کے اندر 10 مسئلوں کو ذکر فرما کر امت مسلمہ کو پیغام دیا، امت مسلمہ کو رہنمائی کیا ہے اللہ تعالیٰ. رضاعت کا مسئلہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ طلاق کا مسئلہ بھی بہت اہمیت کے ساتھ نقل فرمایا. طلاق، خلا، اور اسی طرح مہر، طلاق شدہ عورت کو مہر کیا دینا ہے، اگر مہر کے مستحق نہیں ہے تو دوسری چیز کیا دینا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کئی چیزیں معاشرت، خاندانی امور کے سلسلے میں بہت سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے. وقت کی ضرورت کے مطابق ہم اپنے علماء سے دریافت کریں، وہاں اپنے علاقے کے علماء سے دریافت کریں. ایک طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کئی باتیں بیان فرمایا ہے. تقریباً 2 آیتوں میں طلاق جو ہے اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں جو رواج تھا اس کو ختم کیا. طلاق صرف 2 ہی ہے، طلاق رجعی کو ذکر فرمایا تھا. 2 طلاق کے بعد اگر تیسری طلاق دے دے تو دوبارہ اس عورت سے نکاح بالکل نہیں کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ ایک وہ بیوی دوسرے کے پاس جا کر ان سے نکاح کر کے وہاں طلاق ہو کر پھر دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. اور ان 2 مسئلوں کے درمیان خلا کا بھی مسئلہ ذکر فرمایا. تو ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. اسی طرح مہر کا بھی ذکر فرمایا، مہر کیا دینا چاہیے، مہر کتنا دینا چاہیے، اور طلاق شدہ عورت کو مہر کیا دینا ہے. ایسے کئی خاندانی امور، یعنی خاندان کے اندر جو مسئلے پیش آتے ہیں، معاشرت کے جو مسئلے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. یہ 3 ہیں. اور چوتھا عنوان ہے اس میں وہ معاملات. یہ تقریباً 35 مسائل کے بعد کے مسئلے ہیں، جیسے دین ہے، قرض کے سلسلے میں لمبی آیت اللہ تعالیٰ ایک صفحے کے اندر نقل فرمایا، اور اس میں کئی باتیں نقل فرمایا، کئی ہدایتیں امت مسلمہ کو دیا ہے، اور کیسا قرض لینا ہے، کیسا لکھنے والا کیا کرنا ہے. اب جب ہم کوئی کسی سے لین دین کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فَاكْتُبُوهُ، اس کو سب سے پہلے لکھو. یہ کتنی بڑی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں معاملات میں. اکثر کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے پڑوس ہے، ہمارے پہچان کے ہیں، اس کو ایسے یاد رکھ لیں گے. لیکن جب دینے کی باری یا لینے کی باری آتی ہے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیا کہ تم اگر کسی سے معاملہ کرو تو سب سے پہلے لکھو. اگر لکھنا نہیں آتا آپ کو تو کسی سے لکھوا لو. ایسے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمایا ہے. کئی باتیں اللہ تعالیٰ، کئی جز اس کے اندر ذکر فرمایا ہے. اسی طرح رہن گروی رکھنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا. اس کے اندر ایک شرط کو بیان فرمایا ہے. اگر ہم کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، رہن میں رکھتے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ وہ قبضہ ہو، اس کے اوپر قبضہ ہو. جب تک قبضے میں نہ ہو تو رہن رکھنا صحیح نہیں ہے. اب یہاں ایک اور بات سمجھنا ہے کہ ہم بینکوں وغیرہ میں بھی ہم رہن رکھتے ہیں، گروی رکھتے ہیں. اب اس پر جو ہے سود کا بیپار چلتا ہے، سود کا دھندا چلتا ہے. یہ بھی حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے. اس سے یہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے. ہاں بغیر سود کے دے رہے ہیں، کسی کو دے کر کوئی مال لے رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس پر سود زیادہ لگا کے دینا اور اس پر سود کا دھندا چلنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہاں اگر ایسے دے دیے، کوئی مال، اپنا مال زیور ہو یا کوئی بھی سونا چاندی جو بھی اگر زیور
ہو اگر کسی کو دے دیں پھر اس پر سال گزرے تو مفتیان کرام کے طرف سے ایک بات بھی ہے، ان فتویٰ یہ بھی ہے کہ اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، اگر دے دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ قرض کے تحت آ جائے گی اس اعتبار سے۔ اور یہ سب مسئلہ ہے جہاں ضرورت پڑی اپنے اپنے علماء سے دریافت کرے، یہ ایک مسئلہ معاملات میں دین ہوا ایک رہن۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے شہادت کا، گواہی دینے کے مسئلہ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اللہ اسی آیت کے اندر فرمایا تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ اگر کوئی چیز کبھی ہم گواہ بننے کا موقع ہوا ہمیں، تو اس صورت میں ڈٹ کر گواہی دینا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگر گواہی دیتے وقت ہمارے مقابل، ہمارا مخاصم ہمارے مقابل میں اگرچہ اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ ہو یا بیٹے بہن ہو، کوئی بھی ہو، اس صورت میں بھی ہم گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، مکمل طور پر صاف طور پر گواہی دینا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو ان 40 مسائل کو اگر ہم سمٹیں گے تو 4 چیزیں بنیں گے۔ سیاست سے بعض تعلق ہے، اسی طرح عبادت سے تعلق ہے، اور نمبر 3 معاشرت سے تعلق ہے چند مسائل، نمبر 4 معاملات سے تعلق ہے چند مسائل۔ ان 4 مسائل کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمارا پورا سورہ بقرہ پر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال ان تمام کا مقصد، جتنے مسائل اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے ان تمام کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، یہی مقصد ہے، دوسرا اور مقصد ہی نہیں ہے۔ اور ان 4 مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ دوسرا جو مسئلہ ہے عبادات سے تعلق جو مسائل تھے اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بکھیر کے فرمایا تھا۔ جو راہ خدا میں جنگ کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور جہاں بجا ذکر فرمایا کہ صرف ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا۔ تو بہرحال یہ مسائل تھے، اس کو ہم نے ایک مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے۔ مضامین بھی مختصر انداز میں 5 مضامین تھے جو اس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ مسائل بھی ہم 40 مسائل تھے، اس کو ہم 4 کر کے آپ کے سامنے پیش کیے، اور فضائل بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ صرف ہم کوشش کرنا یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کو سمجھیں۔ ہماری ایک ترتیب ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم ایک سورہ کی تفصیل کرتے ہیں، اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی حالت میں قرآن کا حق ادا کریں۔ قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ ہم اگر شارٹ فہم سے، اگر شارٹ انداز سے سمجھیں گے تو تفصیل کے ساتھ ضرورت کے وقت سمجھتے رہیں گے ہم۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا طلاق کا مسئلہ کہاں ہے، اب ہم فوراً اگر مسئلہ پیش آئے تو کسی علماء سے، عالم سے بات کرے، ان سے دریافت کرے، مسئلہ حل کرے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ سمجھنا بس کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا مضمون ہے، اگر ہم اس کو یاد رکھ کر سمجھ کر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں ایک نورانیت ہوگی، اس کے اندر ایک کشش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے دل کے اندر ایک سکون ہوگا کہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔